چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے تو میں تمہید میں کوئی وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، براہ راست، اور کوشش کروں گا کہ کم سے کم تکرار اور اعادے کی ضرورت ہو۔ پہلی بات یہ کہ اس تصوف کا موضوع اور مقصد کیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں جو پہلی آبزرویشن ہے وہ یہ کہ تصوف کا موضوع اور مقصد 100% درست اور خالص اسلامی ہے۔ اگر اس کو ہم معین الفاظ کا جامہ پہنائیں تو جہل سے نجات اور معرفت کا حصول، یہ ایک ہوئی بات، منفی مثبت۔ نمبر 2، تہذیب و تزکیہ نفس، تہذیب، کلچر کرنا اسے۔ ہم نے 10ویں جماعت میں شعر پڑھا تھا، حذبوا بنیکم علموا فتیاتکم، تو حذبوا اولادکم، اپنی اولاد کو مہذب بناؤ، تہذیب اولاد۔ تو تعلیم کے ساتھ تہذیب کا لفظ، تہذیب اور تزکیہ نفس۔ تیسرے، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح۔ اس کے ضمن میں ابن سینا کا ایک جملہ میرے استاذ مرحوم مولانا منتخب الحق قادری نے سنایا تھا، تجلیہ یا تجلیہ، اللہ کی تجلی سے کوئی حصہ پانا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تجلیات ربانی سے تمہیں کوئی حصہ ملے، فجاہد خلواتک، فجاہد فی خلواتک، اپنی خلوتوں میں مجاہدے کرو، مراقبے کرو۔ فلعل شعشعۃ تلمع لک، تو شاید کہ کبھی کوئی شعاع تمہارے لیے بھی چمک اٹھے۔ بہرحال تصفیہ قلب اور تجلیہ روح میں۔ چوتھے، خالق سے خلوص و اخلاص، بریکٹ میں لکھ لیجئے دنیا و ما فیہا سے بے رغبتی۔ اور آخری، پانچواں، مخلوق کی خدمت، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ شیخ سعدی کا یہ شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے۔ طریقت تو صرف خدمت خلق کا نام ہے، سوائے خدمت خلق کے طریقت کی کوئی حقیقت نہیں۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ ہاتھ میں تسبیح ہو، جانباز کندھے پر ہو، اور گلڑی جو ہے وہ دلق یہ اپنے اوپر روڑی ہوئی ہو، یہ نہیں ہے تصوف اور طریقت نام ہے خدمت خلق کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے یہ تمام مقاصد ہیں دین کے، یہی تو ہے کہ جو مطلوب ہے، فہو المطلوب۔ تو جہاں تک تصوف کے مقاصد کا تعلق ہے، تصوف کے موضوع کا تعلق ہے، وہ عین دین ہے، هو المطلوب، وہ عین مطلوب ہے۔ لیکن اب دوسرا ہیڈنگ قائم کیجئے، اس کے ضمن میں پہلی ہمالائن مسٹیک کیا ہوئی ہے، بلنڈر بلکہ کہنا چاہیے، ہمالائن بلنڈر۔ وہ ہے اس کے لیے خالص غیر قرآنی ہی نہیں، مجہول النسب عنوان کا اختیار کر لیا جانا۔ یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے، غیر قرآنی۔ ایک تو یہ کہ قرآن سے کوئی تعلق اس لفظ تصوف کا نہیں،
نہ قرآن، نہ سنت، نہ حدیث۔ مجہول النسب، جس کا نسب ہی معلوم نہ ہو، یہ سب سے زیادہ ثقیل گالی ہے جو میں دے رہا ہوں اس لفظ تصوف کو۔ مجہول النسب وہی ہے نا کہ جس کا نسب معلوم نہیں۔ اس میں پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، یہ لفظ دوسری صدی ہجری کے اختتام کے قریب استعمال ہونا شروع ہوا ہے۔ ڈاکٹر میر ولی الدین نے تو باقاعدہ سن معین کیا ہے 822 عیسوی، 632 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو 190 برس بلکہ 195 بلکہ 196 برس کے بعد۔ ہجرت کے پورے 200 برس بعد 622 میں ہجرت ہے۔ دوسرے نوٹ کیجئے کہ اس کے بارے میں جو 4 آراء ہیں کہ یہ لفظ عربی کے کس مادے سے اخذ کیا گیا ہے، جن میں سے 3 بالکل غلط ہیں، ان کا غلط ہونا 100% ثابت ہے۔ ایک رائے یہ کہ یہ صفا سے ہے، صفا سے کسی عربی صرف و نحو کے قاعدے سے صوفی کا لفظ نہیں بن سکتا، بلکہ صفوی بنے گا، خاندان صفوی، وہ لفظ صفا سے بنتا ہے۔ ایک یہ کہ صف سے بنا ہے، اس سے بھی ہرگز نہیں بن سکتا، اس سے صفی بنے گا اگر اس کی نسبت قائم کی جائے یا نسبت ہی ایڈ کی جائے۔ ایک یہ کہ صفہ سے بنا ہے، وہ بھی غلط، وہ صفی بنتا، صوفی نہیں۔ یہ خود ڈاکٹر میر ولی الدین نے اپنی کتاب میں جو تصوف پر لکھی ہے، اور وہ اس دور کے ان لوگوں میں سے ہے کہ جو قدیم اور جدید کے عالم ہیں، ڈاکٹریٹ تھی ان کی فلسفے میں، اور اسلامی تصوف پر ان کی کتابیں ہیں، قرآنی تصوف پر ان کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے مانا کہ یہ تینوں باتیں بے بنیاد ہیں۔ ایک جو اس کا مصدر ہے یا مادہ ہے وہ صوف ہے، اور اسی کو مانتے ہیں کہ یہ صوف ہی سے بن سکتا ہے اور صوف ہی سے بنا ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے ہے، میری نہیں ہے، میں اپنی رائے 4 نمبر پر دوں گا۔ جی وہ اصل میں پہلی بات تو ہاں 4 نمبر پر، وہ 5 نمبر پر آ جائے گی۔ لیکن یہ کہ یہ ایک درجے میں قابل قبول ضرور ہے، گرامر سے بن جائے گا صوف سے صوفی۔ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو حضرات تھے اللہ والے، جن کی توجہ زیادہ اللہ کی طرف تھی، دنیا کی طرف نہیں تھی، بے رغبتی تھی دنیا و ما فیہا سے، اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص تھا، اور یہ کہ وہ معرفت کے حامل تھے، تہذیب نفس اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کی منزلیں جنہوں نے طے کی تھی، جن میں درویشی تھی، یہ اون کا لباس پہنا کرتے تھے، اور اس کے نیچے کوئی انڈر ویئرز نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ اون کا لباس تاکہ اس سے جسم کے اندر چبھن ہوتی رہے، یعنی آرام کی بجائے سختی۔ یہی لفظ اقبال نے استعمال کیا ہے اپنے شعر میں، صوفیے پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ تو کھل رہا لباس، اندر سے وہ بال کاٹتے رہے، تو وہ کیفیت جو ہے ان کی رہے، تاکہ استراحت نفس کی بجائے یہ ایک تکلیف اور کوفت جو ہے نفس کا، اس کے ذریعہ بنایا انہوں نے اونی لباس کو۔ اس پر تقریباً اجماع ہے، اور لغت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ میری رائے مختلف ہے بالکل، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ رائے کسی اور کی ہو، میں اس میں منفرد ہوں اپنے علم کی حد تک۔ میرے نزدیک یہ گریک ورڈ صوفی سے مشتق ہے، اور دوسری صدی ہجری کے دوران یونانی فلسفہ اور نو افلاطونی تصوف کا بہت بڑا سیلاب عالم اسلام پر آ چکا تھا۔ اس کی میں آپ کو شرح پہلے بھی کسی لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ philosophy, philo pertaining to tongue and language, love of language, philology, the knowledge, science of languages, philology,
بایولوجی، ابھی آلوجیز جو ہے وہ سائنسز کے لیے، زوالوجی، فائلولوجی، تو یہ ہے لو آف ٹنگ، لو آف لینگویج، اور اسی سے متعلق ہے منطق، تو گویا کہ فلاسفرز منطقی لوگ ہوتے تھے، سارا فلسفہ قدیمہ منطق کی بنیاد پر قائم تھا۔ اسی سے تھیوسافی، تھیو ریلیجس پرٹیننگ ٹو گاڈ، ڈیٹی، تھیوکریسی مذہبی ماہرین کی حکومت، تھیو، اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ مولانا مودودی کی رائے جو میں قبول بھی کرتا ہوں، جس کا میں پھر اب مبلغ بھی ہوں، کہ اسلامی ریاست ایک تھیو ڈیموکریسی ہے، دونوں ایلیمنٹس اس میں جمع ہے، تھیوکریسی اور ڈیموکریسی۔ تو تھیوسافی یہ آج بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو در حقیقت یہ وہ صوفی کا لفظ ہے کہ جو آیا ہے۔ البتہ یہ کہ میرا ایک گمان ہے کہ صوفی کا اصل مفہوم جو ہے وہ ہونا چاہیے نالج۔ ڈکشنریاں جہاں تک میں آج تک دیکھ پایا ہوں اس تھیوسافی، فلسفی، لیکن ادھر حقیقت اسی سے، یہ صوفی سے معرفت اور محبت خداوندی، یہ میرے نزدیک اس کا اصل جو ہے نسب ہے۔ اب چونکہ یہ تو جیسا کہ میں نے کہا میری ذاتی رائے ہے، کوئی قبول کرے تو کرے، نہ کرے تو رد کر دے، لیکن یہ کہ بہرحال اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مجہول النسب لفظ ہے یہ۔ تیسرا عنوان قائم کیجئے اس غلطی کے جو ہولناک نتائج نکلے، یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، میں نے اس کو ہمالائن مسٹیک کہا ہے۔ پہلا نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اہم اصطلاح احسان سے محجوبیت ہو گئی اور محرومی ہو گئی۔ احسان کے لفظ کے صرف ایک ہی معنی ہمیں معلوم رہ گئے، کسی سے حسن سلوک کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ بھی اس کے لفظ کے معنی ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، یہ اسی معنی میں احسن ہے۔ لیکن احسان جو اصطلاح دین ہے، اسلام کے بعد ایمان، ایمان کے بعد احسان، یہ در حقیقت ہے کسی بھی شے میں حسن پیدا کر دینا۔ ایک ہے مارے باندھے کو کوئی کام کیا، اس کا جو بھی بنیادی تقاضا ہے لوازم میں پورے کر، ایک یہ کہ پوری جان کھپا کر، دل لگا کر، پوری توجہ، اپنی ساری صلاحیت اور قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کام کو کرنا، اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، حضور کی حدیث ہے، جب قتل کرنا ہو تو بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو، اذیتیں دے دے کر نہ مارو بس۔ جیسے کہ آج کل سعودی عرب میں بی ہیڈنگ ہوتی ہے، جب سر قلم کیا جاتا ہے، وہ ایک بار ہوتا ہے سوائے رجم کے، وہ موت، وہ سزا، اور اس کو لیے جو پیدا کرنا مقصود ہے عبرتناک ماحول، اس کے لیے وہ ہے در حقیقت اذیت بخش موت۔ اسی طرح ذبح کرنا ہو تو چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو تکلیف نہ ہو، بس ایک ہی مرتبہ آپ کی وہ چھری جو ہے وہ اس مقصد کو پورا کر دے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے دین کی ایک اتنی بنیادی اصطلاح، حدیث جبرائیل میں آ رہی ہے تو اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اس سے امت محجوب ہو گئی، محروم ہو گئی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں ایمان کے دو مرحلے بیان ہوئے، ایک قانونی ایمان، ایک حقیقی ایمان۔ یہ ہمارے جو منتخب نصاب کا جو مرکزی مضمون ہے، قانونی ایمان یعنی اسلام، اور حقیقی ایمان یعنی ایمان۔ اور قانونی ایمان کے درجے میں عمل علیحدہ ہے ایمان سے، اور حقیقی ایمان کے درجے میں آ کر عمل جو ہے جزو لا ینفک ہو جاتا ہے ایمان کا۔ پھر یہ کہ اس کا تیسرا درجہ جو ہے وہ احسان، تو اس پر وہ آیت بڑی اہم ہے، غالباً آیت نمبر 93 ہے یہ، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔
جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح پر مسلسل کاربند رہے ہیں، اس میں ان پر کوئی الزام نہیں جو کچھ کھا پی چکے، کسی شے کی حرمت قطعی سے قبل کھایا پیا ہے تو اس کے کوئی فزیکل اثرات کے مانند یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ اب جسم میں رچ بس گئی شراب، جبکہ ان کی روش یہ رہی تقوی، جب وہ ڈرے اللہ سے، تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پھر اور تقوی بڑھا تو وہ اور ایمان لائے، یعنی حقیقی ایمان تک پہنچ گئے۔ پہلا ایمان وہ ہے جو قانونی ایمان ہے جس کے ساتھ عمل صالح علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے، دوسرا وہ حقیقی ایمان ہے کہ جس میں پھر اب کیٹیگری ہی نہیں رہی علیحدہ، وہ تو اس کا جزو لا ينفک ہے، الایمان قول وعمل بقول امام بخاری رحمہ اللہ۔ اور تیسرا درجہ ثم التقوی، پھر تقوی اور بڑھا، فاحسنوا، اب وہ احسان کے مقام پر فائز ہو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب تو وہی ہیں جو محسنین ہیں۔ یہیں سے ایک اصول بھی اخذ، جو اصول ہے اسی کا یوں سمجھیے، یہ بھی ایک مظہر ہے، یہ اصول مانا جاتا ہے جہاں کوئی بدعت آئے گی سنت یقیناً کہیں نہ کہیں رخصت ہو جائے گی۔ ہر بدعت قامع سنت ہے، قامع قلع قما کر دینا، بدعت لازماً سنت کا ازالہ کرے گی، ڈسپلیس کرے گی۔ جی کیا الفاظ ہیں؟ بھٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی وہ آپ کو سنائیں گے، انہیں تلاش کرنے دیجئے۔ اس کا دوسرا خطرناک نتیجہ کیا نکلا جو میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ بھٹر صاحب کے سمجھنے کی سننے کی بات ہے، آپ تلاش بعد میں کیجئے گا۔ کتاب و سنت کے شیدائیوں کو اس سے بعد ہو گیا، عنوان سے بعد ہوا تو اس کے کنٹینٹ سے بھی بعد ہو گیا، میری ظاہر پرستی کی ظاہر پرستی رہ گئی۔ اس فینومینن کا نقطہ عروج ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت۔ عنوان سے بودھ ہی نہیں ہوا، اس کے بعد بھی تو چونکہ اور چیزیں بھی آئیں وہ ہم اور دیکھیں گے، لیکن بات یہ کہ عنوان سے بھی تو ایک اس بودھ کی ذہنی اور قلبی بودھ کا آغاز ہو گیا۔ یہ کوئی شے ہی نہیں اسلام میں کہا ہے، باقی سارے علوم جو ہیں، اب کہتے ہیں کہ صاحب اور بھی تو علوم تھے حضور کے زمانے میں، کہاں تھے یہ؟ بھائی لفظ تفسیر ہے وہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، احسن تفسیرا، اور یہ لفظ جو ہے دور صحابہ میں جو ہے وہ مستعمل ہے۔ فقہ ہے تو تفقہ، اور یہ ساری چیزیں حضور کی حدیث ہے اللہم فقہہ فی الدین۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے لیے خاص جو ہے وہ ایک خاص شعبہ جو ہے اس کو فقہ کہہ دیا گیا، لیکن یقیناً وہ بھی تفقہ کا جز ہے۔ تو باقی تمام جو ہے حدیث ہے، تو فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن بھی حدیث ہے، ما کان حدیثا یفترا تو حدیث اللہ ہے، حدیث رسول ہے۔ باقی تمام جو ہے ہمارے علوم، ان کا بہرحال منبع سرچشمہ عنوان بھی تو قرآن کا ہے، سنت کا ہے، حدیث کا ہے، لیکن یہ کہ اس دلیل کو یہاں پر میں تسلیم نہیں کرتا کہ جیسے اور علوم تھے ویسے یہ نہیں، اس سے علیحدہ آپ نے عنوان جدا کر دیا، وہ عنوان جس کا کتاب و سنت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، اور نمبر دو یہ کہ اس کا یہ بھی پتہ نہیں کہ نکلا کہاں سے ہے۔ اس حوالے سے اب ظاہر بات ہے کتاب و سنت سے جس کو لگاؤ ہے، تمسک بالکتاب والسنہ، جس کی شخصیت میں راسخ ہو چکا ہو، اسے یقیناً ایک حجاب تو ہو جائے گا، بودھ نہ صحیح حجاب تو ہو گیا، عنوان سے ایک حجاب پیدا ہوا، اس میں پھر اور اسباب بھی ہوئے، کیونکہ پھر اس میں جو بیرونی نظریات آئے، بیرونی فلسفے آئے، ان سے وہ جو حجابات جو ہے بڑھتے بڑھتے انہوں نے بعد اور منافرت کی شکل اختیار کر لی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کی سب سے نمایاں مثال محمد ابن عبد الوہاب ہے رحمہ اللہ۔ ویسے میں انہیں مجددین کی فہرست میں شامل کرتا ہوں کہ انہوں نے بدعات کا قلع قما کیا ہے، رسومات جو ہے ان کی بیخکنی کی ہے، یہ جھاڑ جھکاڑ جو اوپر آ گیا تھا اس کو ہٹایا ہے، کم سے کم یہ کہ دین کے ظاہری اور عملی پہلو کو جو ہے دکھا رہا ہے، سامنے لے آئے۔ اس پہلو سے مجددین امت میں شامل ہیں، اگرچہ کنٹمپریری دو مجددین ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی اور محمد ابن عبد الوہاب، یہ کہاں کے کہلاتے ہیں، یہ نجدی۔ اس حوالے سے لیکن یہ کہ اگر تقابل میں کرتا ہوں تو کوئی
کوئی حیثیت نہیں ہے محمد ابن عبد الوہاب کی شاہ ولی اللہ کے مقابلے میں۔ ان کی جامعیت کبریٰ، ظاہر و باطن ان سب کے جامع، اور ان کی حیثیت صرف اس کی ہے کہ ظاہر دین کتاب و سنت، اس کا ان سے معاملہ ہے۔ بہرحال میں نے صرف یہ علامت بتائی ہے آپ کو، اور اس کو بھی اپنے پاس علیحدہ ایک ضمنی طور پر یہ ٹانک لیجئے اس بات کو کہ وہ جو ہم نے پہلا مضمون پڑھا تھا کہ یہ تجدیدی تحریکوں کے اندر دین کے فکر کا یہ جو باطنی پہلو ہے، یہ جو مفلوج ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اصل میں ان تمام تحریکوں کے لیے ایک مثال اور امام کی حیثیت سے نجدی تحریک رہی ہے، اس لیے کہ وہی ایک تحریک تھی کہ جس نے کہیں اسلام کا کوئی نظام حکومت دوبارہ قائم کیا ہے، وہ جس طریقے سے بھی کیا آل سعود کے ساتھ مل کر، لیکن بہرحال شریعت کا نفاذ، اسلام کا شاعر اسلامی کی جو جس طریقے سے پھر پابندی وہاں شروع ہوئی، تو گویا کہ وہ ایک عنوان بنی ہے تجدید و احیاء دین کی تحریکوں کے لیے۔ اور دوسرے یہ کہ پھر ابن تیمیہ، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مختلف شخصیت ہے، لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ اس دوسرا جو میں نے اس کا نقصان بتایا ہے، اس کی کلائمیکس جو ہے اس کی شخصیت، وہ محمد ابن عبد الوہاب نے دی۔ مبتدع قوم مبتدع قوم بدعة الا نزع اللہ عنہم من السنت مثلہ، کہ جب بھی کوئی قوم کسی بدعت کا آغاز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے سنت میں سے کسی شے کو نکال لیتا ہے، نزع کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سنت ہٹے گی۔ اچھا جی، اب آیا ہے اصل موضوع، اس کا طریق معقول و مسنون تھا کیا؟ یہ جوڑے جوڑے لا رہا ہوں آج میں بھی عنوانات کے اندر۔ میرے نزدیک یہی طریقہ معقول بھی ہے کہ جو مسنون ہے، طریق محمدی ہی کتاب و سنت سے منسوس بھی ہے، اور دوسری طرف عقل و منطق سے قریب بھی ہے، مسلم بھی۔ پہلی بات تو اس میں نوٹ کیجئے جو ہماری تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس کا پہلا جملہ ہے، دین کا اصل مخاطب فرد ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ تو خیر ایک اور انداز میں ہے، لیکن ہر انسان اللہ تعالی کے باغ کا ایک حسین پودا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ پودا پروان چڑھے، اس میں جو جو امکانات اس نے ودیعت کیے ہیں وہ بروئے کار آئے ہیں، اس کی شخصیت پھول کے مانند کھلے۔ اب شعر مجھے بے دل کا یاد آ گیا، ستمست گر ہوست کشد کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا۔ یہ مولانا منتخب الحق صاحب قادری نے ایک کلاس میں پڑھا تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ ان کے پڑھنے کے انداز کا اعجاز تھا اور میرے ذہن کی مناسبت کا مظہر تھا کہ اسی وقت یاد ہوگی۔ ستم است، بڑا ہی ستم کا معاملہ ہے، بڑا ظلم ہے، ہوست کشد، کہ تمہیں خواہش نفس کھینچ کر لے جاتی ہے کہ بے سیر سر و سمن درا، کہ چلو غنچے میں پھول دیکھیں، سر و سمن کی بہار دیکھیں، تجھے غنچہ کم نہ دمید، یہ تو خود ایک کھلا ہوا غنچہ، درے دل کشا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول، بچمن درا، یہ جو باطنی چمن اندر جو اللہ نے کھلا رکھا ہے، کبھی اس کے اندر آؤ، اس کی سیر کرو۔ خارج کے پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ بہرحال یہ لفظ آ گیا تھا کہ ہر پودا اللہ کا لگایا ہوا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پھلے پھولے، کھلے کھلے، اس کی شخصیت پروان چڑھے، اس کے اندر تمام محاسن، اس کے تمام امکانات جو اس میں ودیعت کیے گئے پوٹینشلی بروئے کار آئیں۔
تیسری بات یہاں پر وہ آیت نوٹ کر لیجئے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے۔ ہر انسان پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ہے، دوسروں کے لیے وہ دعوت، تلقین، نصیحت جو بھی کر سکے کرے، وہ فرض کے درجے میں آئے گا، فرائض کی فہرست میں۔ اصل ذمہ داری کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا، جائے جہنم میں، مجھے کیا ہے، میری کوتاہی ہوگی تو میں پکڑا جاؤں گا، تو مجھے اس پہلو سے کام کرنا ہے کہ اپنا فرض ادا کرنا ہے، ورنہ یہ کہ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا کہ یہ جہنمی کیوں جہنم میں چلے گئے آپ کے ہوتے ہوئے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ لیکن چونکہ اس کا پھر وہ غلط مفہوم لیا گیا اور دور صحابہ ہی میں لیا جانے لگا، لوگوں نے دلیل بنایا اس سے کہ کیا ضرورت ہے دعوت کی، نصیحت کی، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا یہ ہے کہ اپنے اس فرائض سے جی چرانے کے لیے منافقین، ضعفاء، ہر طرح کے لوگ بھی تو تھے نا آخر۔ تو حضرت ابوبکر نے پھر خطبہ دیا کہ اس کا تم بالکل غلط مفہوم لے رہے ہو، یہ مراد نہیں ہے کہ دعوت اور تلقین اور تبلیغ اور امر بالمعروف نہیں، منکر سے تم بری ہو گئے، علیکم انفسکم، لیکن ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اور وہ بھی اخی کا بھی اس لیے کہ وہ خود تیار تھے، ورنہ یہ کہ کسی اخی کے اوپر بھی کسی انسان کو اختیار حاصل نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو پہلی بات تو یہ ہے فلسفے کی۔ اب ہم نے جو اب تک پڑھا ہے وہ سارا کا سارا دوبارہ یہاں پر درج ہو جائے گا۔ اس انسانی شخصیت کے ارتقاء کا اگر مسئلہ ہے، اس انسانی شخصیت کی تعبیر، اس سیرت کو بڑھانا، اس کے اندر کی پوٹینشیلٹیز کو بروئے کار لانا کیسے ہوگا، اس کے لیے پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دو اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہے جو باہم متضاد ہی نہیں، مخالف بھی۔ متضاد تو کسی شے کا ایک دوسرے کے متضاد ہونا ایکٹیولی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کنفرنٹ بھی کر رہے ہیں، تو مخالفہ یہ ہے در حقیقت، یہ رسا کشی ہے ان کے مابین، کھینچتان ہے ان کے مابین، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر۔ انسانی شخصیت کے اندر دو متحارب متخالف عنصر ہیں، جہاں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا عظمت صوم میں، جہاں مثلا مولانا مودودی کا جو فکر ہے اس نے ٹھوکر کھائی، یہ جدید فکر ہے۔ لہذا اصل میں کرنے کا کام کیا ہے جب یہ انالیسس یہ ہے، تو ایک کی تقویت اور تغذیہ، اس کے روحانی عنصر کی تقویت کا سامان کیجئے، اس کو غذا پہنچائیے، تغذیہ غذا سے باب میں کوئی اللہ کی طرف سے منادی جو ہے ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، آگے بڑھ، کوشش کر، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ، لوٹ جا۔ تو در حقیقت ہمارے اندر ایک خیر کا ایلیمنٹ ہے، اسے بڑھائیے، تقویت دیجیے، اس کے تغذیہ اور تقویت کا اہتمام کیجیے، یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا۔ دوسرا ایسپیکٹ جو شر کی طرف کھینچنے والا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو دبائیے، اسے کنٹین کیجیے، کرٹیل کیجیے، اس کی تہذیب کیجیے، اس کا تزکیہ کیجیے۔ اس تہذیب اور تزکیے کا مقصد اس کی فنا نہیں ہے، اینیہیلیشن نہیں، تہذیب نفس، تزکیہ نفس، سیلف کنٹرول، ضبط نفس، سیلف پیوریفیکیشن، تزکیہ پیوریفیکیشن، ناٹ سیلف اینیہیلیشن۔ یہ سیلف اینیہیلیشن ان غلط چیزوں میں سے جو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، لیکن ان دونوں الفاظ کو نفس کشی
نہیں. جیسے خودکشی اپنے آپ کو ویسے ہلاک کر لینا، نفس کشی اپنے نفس کو مار دینا، یہ نہیں ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو انسانوں کی جو قسمیں کی ہے کہ انسان میں یہ دو قوتیں ہیں، ملکوتی اور نمبر 2 بہیمی، ہیں وہی دو. تو سب سے ٹاپ پر وہی لوگ ہیں کہ جن کی ملکوتیت بھی بہت قوی ہے، بہیمیت بھی بہت قوی ہے. بہیمیت جو ہے وہ کمزور ہے تو کام کیا کرے گا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. کیا کام کرے گا؟ سب سے نیچے وہ ہیں جن کی بہیمیت ضعیف اور بہیمیت قوی اور ملکیت ضعیف. بہرحال وہ درجہ بندی ہوگی تو نوٹ کیجئے، اسلام میں سیلف انیہیلیشن نہیں ہے، ضبط نفس، سیلف کنٹرول. اس کو میں تہذیب نفس کہہ رہا ہوں. تہذیب اسی کا نام ہے، آداب ہے، اطوار ہے. اور نمبر 2 پیوریفیکیشن، جس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے. یہاں یہ لفظ میں وضع کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ کہ یہ مانا جاتا ہے کہ اصطلاحات وضع کرنے کی ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے. کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا آدمی ہے، he has the right to coin his own terminology. یہ تحریر الروح ہے. تحریر یہاں پر حریت سے، لبریشن آف دی سول، لبریشن آف دی اسپرٹ. نفس کا دباؤ جو ہم نے پڑھا ہے عظمت صوم میں کہ جتنی یہ بیڑیاں بھاری ہوگی روح اتنی ہی بندھی رہے گی، دبی رہے گی. جتنا ان کو ہلکا کریں گے روح اتنی ہی اوپر جائے گی. تو روح کو آزاد کرنا اس نفس امارہ کے تسلط سے، لبریٹ کرانا. اب آئیے تیسرے نمبر پر. جب ہم نے 2 عنوانات معین کر لیے، پہلی بات یہ ہم نے لکھی کہ اصل مخاطب فرد ہے، فرد کی تعمیر، ترقی، یہ دین کا اصل مطلوب ہے. دوسری بات یہ کہ فرد ہے 2 متضاد بلکہ متخالف و متحارب عناصر پر سے مرکب. تیسری بات یہ کہ اب لازمی تقاضا کیا ہے کہ جو خیر کی قوت ہے، جو روح ہے، اس کی تقویت اور تغذیے کا بندوبست ہو، اور جو شر کی طاقت ہے، جو نفس امارہ ہے، جو حیوانی نفس ہے، بہیمیت ہے، اس کی تہذیب اور تزکیے کا سامان کیا جائے. 2 pronged اٹیک ہے. اب آئیے روح کی تقویت کا کیا ذریعہ ہے. ایک لفظ میں اسے کہیے تو وہ ہے ذکر الہی. اس کا فلسفہ کیا ہے یہ اب آپ پڑھ چکے ہیں، ہماری کتابوں میں عام ہے. میری پہلا پمفلٹ چھپا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق، ذکر اور آیات، اس کے حوالے سے پوری وضاحت اس میں کر چکا ہوں. ایک ڈورمنٹ کانشسنس ہے روح انسانی میں، معرفت رب موجود ہے، وہیں سے آئی ہے. ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لفظ جز، اس کا جز تو نہیں ہے، صادر تو وہیں سے ہوئی ہے. امر رب ہے، وہ اندھی پہ نہیں ہے معاذ اللہ، البتہ سوئی ہوئی ہوتی ہے، ڈورمنٹ. یہ ذکر اس کو بیدار کرتا ہے. میں آج اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا تو چشتی صاحب نے ایک جملہ سنایا تھا کانٹ کا. Hume awakened me from the dogmatic slumber. ہیوم کی کتابیں پڑھ کر کانٹ کہتا ہے کہ میں ایک اندھے عقیدے کے اس میں نیند میں سویا ہوا تھا، اس نے مجھے اویک کیا، جگایا. اسی طریقے سے ایک نظم ہے حفیظ جالندری کی، جاگ سوز عشق جاگ.
اور بالکل ہم نے بچپن میں، یہ یوں سمجھیے کہ میرے ہائی اسکول کے بھی شاید ارلی ڈیز ہوں، جب یہ گانا سنا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے. تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا، سوئے ہوئے ہردے کو جگایا. ہردا کہتے ہیں ہندی میں جی یا نفس، اندر سے جو بھی کہیں، ہردا. سوئے ہوئے ہردے کو جگایا، ایک بہت بڑی ایک حقیقت ہے، سب کچھ اندر ہے. میں نے 2 الفاظ کہیں استعمال کیے ہیں، بلکہ وہ یہ ہے، وہ مقصد بعثت نبوی کی جو اس روح کے اندر معرفت رب بھی موجود ہے، محبت رب بھی موجود ہے. اس کو مثال یہی دی گئی ہے جو ہمارے صوفیاء نے دی ہے کہ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی ہے جو سورج کی کرن کا ہے سورج کے ساتھ. کروڑ ہا میل آ گئی ہے، کروڑ ہا کیا فاصلہ کتنا ہے سورج کا؟ جی 9 کروڑ میل، لیکن اس سے منقطع نہیں، سلسلہ تو قائم. لہذا اصل میں ذکر کا اصل فائدہ ہے کہ ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنا. اسی کو اب ہم نے پڑھا ہے اس سورہ نور کے 5ویں رکوع کے درس میں، نور فطرت، نور وحی، نور علی نور. اب اس سے ساری باتیں جوڑتے چلے جائیے. اب یہ چیزیں وہی ہیں جو ہماری پڑھی ہوئی ہیں، سمجھی ہوئی ہیں. اس ایک خاص عنوان کے تحت ہم اسے ایک نئی ترتیب سے ریویو کر رہے ہیں. احسان نام ہے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کے اضافے کا. سارا معاملہ ایمان کا ہے. اسلام نام ہے جبکہ ایمان صرف زبان پر ہے، ایٹ دی ٹپ آف ٹنگ، لپ سروس تک ہے، زبانی اقرار ہے. یہ اسلام ہے. دل میں اتر گیا ہے، تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے. اور جب اس میں وہ شدت اور گہرائی پیدا ہو جائے، کأنک تراہ، اب ہمارے پاس اس سے اونچی کوئی اور مثال نہیں ہے. ہماری زبان ہے، اس کے لیے بہرحال تمثیل وہیں سے لانی پڑی ہے. کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، میں کیسے یہ تسلیم کر لوں؟ یہ بات میں نے خود دیکھی ہے. اب اس سے آگے ہمارے پاس یقین کے لیے کوئی استعارہ نہیں، کوئی تعبیر نہیں. وہی ایمان جب اس شدت کو پہنچ جاتا ہے کہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا کم سے کم یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. I am in his eyes, I am in his presence. جب یقین اس درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ احسان ہے، بات ختم ہو گئی. بات سارا کا سارا مسئلہ تو صرف ایمان کا ہے، اور ہے کا. قل آمنت باللہ ثم استقم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یہی مقام ولایت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہی مقام یہاں بیان ہو رہا ہے. اسی میں اب وہ سورہ مائدہ کی آیت بھی اپنے ذہن میں لے آئیے، جس کو ہم نے آج اس کا عنوان میں بھی اس کی تلاوت میں نے کی تھی. ایمان، پھر احسان. اور احسان کیا ہے؟ وہ ایمان اس درجے کو پہنچ جائے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہی حدیث جبرائیل میں ہے، اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان. اب یہاں میں ذرا ڈائیگریس کر رہا ہوں، اس کو اضافی ایک موضوع سمجھیے، لیکن ہے اس سے متعلق، اس لیے اپینڈکس کے درجے میں ہے. اس کو میں نے اپنے جو محاضرات ہیں حقیقت ایمان پر، اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایمان کے حصول کے 3 ذرائع. محض ایک فزیکل فنومینن کی حیثیت سے صحبت سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے.
صحبت صاحب یقین سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ بھٹی کے پاس بیٹھیں گے حرارت آئے گی۔ صحبت، پریکٹس سے، عمل سے بھی ایمان اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ نماز پر مداومت، جو بھی احکام ہے شریعت کے ان کے اوپر آپ رہیں گے تو عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں ایمان سارٹ آف بلائنڈ فیتھ کے درجے میں، اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں فہم اور شعور اور تفقع کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اگرچہ گہرائی ہو سکتی ہے انتہائی، گہرائی کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں سرے سے۔ گہرائی تو ہوگی لیکن گیرائی کو اگر ہم وسعت کی معنی میں لیں، ایکسٹینٹ، وسعت فکر و نظر، وہ اس میں نہیں ہوگی۔ میں گہرائی کو ادھر لے رہا ہوں شدت کے لیے، شدت یقین، اور گیرائی جو وسعت فکر و نظر کے ساتھ ہو، وہ اس میں نہیں ہوگی۔ اس ایمان کی کہ جس میں یہ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہو، گہرائی کے ساتھ گہرائی بھی ہو، وہ ایمان جو علی وجہ البصیرت ہو، علی بصیرت انا ومن اتبعنی کا مصداق ہو، وہ صرف وہ قرآن سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ اس ضمن میں تھوڑا سا اور ابھی ضمیمہ ہے۔ ایمان کی ایک افضلیت ہے، ایک اعجبیت ہے حدیث کی روح سے۔ افضلیت جو ہے اس کی، وہ صحابہ کرام کی مسلم ہے اہل سنت کے نزدیک۔ افضل ایمان، ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی افضل ہے بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل کے ایمان سے، غیر صحابی۔ لیکن ظاہر بات ہے صحابی میں بھی پھر فرق رہے گا۔ ضرور یہ نہ سمجھیے کہ وہاں صرف صحبت سے ایمان آیا ہے، صحبت کا ایمان تو سب میں مشترک ہوگا، لیکن ان میں انٹلیکچوئل بھی تھے، انہوں نے قرآن مجید سے جس طریقے سے اخذ کیا ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ صحابہ کا معاذ اللہ ایمان اٹ واز ڈیوائڈ آف دیٹ ایلیمنٹ اور ڈیوائڈ آف دیٹ ڈائمنشن، نو۔ لیکن کوئی صحابی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا وہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ کیلیبر نہ ہو، وہ مقام نہ ہو، اور ان کے ہاں صرف بلائنڈ فیتھ ہو، لیکن وہ بلائنڈ فیتھ صحبت محمدی سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ افضل رہے گا قیامت تک۔ البتہ ایمان کا حسن، اعجبیت، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محرومی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے ہماری محرومی کے ازالے کے لیے کیسی کیسی باتیں فرمائی ہیں کہ احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ عجیب ہے، بارش کے مانند ہے، نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخری بہتر ہے، لہذا کوئی پرواہ نہیں اگر ہم آخری زمانے میں آئے، سارے راستے کھلے ہیں، صدیقیت اور شہادت کے سارے مراتب سوائے نبوت کے درجے کے وہ بند ہیں، وہ تو صحابہ کے لیے بھی بند تھا، باقی تو سارے مراتب جو ہیں آئے یہ گوئے ہے اور چوگاں موجود ہے، آؤ تبع آزمائی کرو، محنت کرو، اکتساب کرو، باقی ہر شے اکتسابی ہے سوائے مرتبہ نبوت کے۔ دوسرے آپ نے فرمایا وہ جو ایمان کی حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ حضور نے سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، صحابہ سے سوال کیا کہ جملہ مخلوقات میں سے سب سے حسین ایمان کس کا ہوگا، ذرا سوچو۔ اب انہوں نے پہلے کہا کہ ملائکہ، آپ نے فرمایا ملائکہ، ان کا کیا کمال ہے، کون سا تیر مارا انہوں نے ایمان میں، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کیسے ایمان نہ لاتے ہو، تو اپنے رب کے حضور میں ہے، حاضر ہے، یہ حقائق منکشف ہے۔ پھر ان کا کہ فالانبیاء وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لاتے ہو تو وحی نازل ہو رہی ہے کیوں؟ فَنَحْنُ
تو اب ہم نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخوان الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک تو سب سے حسین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، اس پر ایمان لائیں۔ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ اس بحث کی کہ ایمان اصل مقصود روح کی تقویت جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے ذکر الہی، اس کا حاصل ایمان، اور اس میں اصل شے قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے آپ کو ہی الذکر کہا ہے، دی ذکر، الذکر۔ اب یہاں الف لام حصر کا بھی ہو سکتا ہے، کل کا کل ذکر یہ ہے، جنس کا بھی ہو سکتا ہے، کل جنس سے ذکر اس کے اندر محصور ہو گئی ہے۔ طبعاً اس میں ہے الصلاۃ، صلاۃ میں بھی دو ایلیمنٹ ہیں، یہاں نوٹ کیجئے گا، قرآن، فجر کی نماز کو تو کہا ہی قرآن الفجر، رات کی تہجد ہے تو قرآن کے ساتھ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، جس پر سارا دور ہی ختم ہو چکا ہے، تہجد میری رہ گئی، بہی ہے ہی نہیں۔ اور پھر صلاۃ میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ اس میں ایک عملی ذکر بھی ہے، رکوع، سجود، قیام، یہ بھی ذکر ہے۔ تیسرے درجے میں اذکار مسنونہ، جو معمولات جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں۔ اچھا، اب جو ہم بحث کر رہے تھے تزکیہ نفس کی، اس کے اندر یہ ایمان کی بحث آ گئی، اور احسان کے حوالے سے ہم نے وہ بات سمجھ لی۔ اصل میں اس کا حاصل اب اس ٹرمینالوجی میں کیا ہے؟ تجلیہ روح، جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ سورج کی جو کرن ہے یہ ٹھنڈی پڑ گئی، حرارت نہیں رہی اس میں، ذکر کے ذریعے سے گویا کہ اس کو آپ نے یہاں سے گرم کرنا شروع کیا، روشن کرنا شروع کیا، اس کی روشنی بھی ختم ہوئی ہوئی ہے اس وقت، اس کی حرارت بھی ختم ہوئی ہوئی ہے، اس کو روشن کرنا یہ تجلیہ ہے۔ اور یہاں بھی میں لفظ تحریر روح لانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں تحریر حرارت سے ہے، روح کا تجلیہ اور روح کو حرارت بہم پہنچانا، یہ ذکر کا کام ہے۔ ذکر میں ٹوٹل ذکر، اصل ذکر قرآن، پھر صلاح، پھر اذکار مسنونہ۔ یہ جو تحریر روح، اب میں نے دو معنی میں استعمال کی ہے، ایک لبریٹ کرنا، جیسے کہ بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی تھی ان کو نکالا وہاں سے، یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اسر و اغلال، بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، طوق پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اور تحریر حرارت پیدا کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پلوٹائنس کے الفاظ لکھ لیجئے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جہاں سے بھی ہمیں حکمت جہاں سے ملے لے لو۔ فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، پرواز، تنہا شے ہے ہمارے اندر روح، روح کا کسی سے رشتہ نہیں، نہ روح کسی کی باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ روح کسی کا شوہر، نہ روح کسی کی بیوی، تنہا ہے، انڈیویجولیٹی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے، جدید فلسفے میں بھی یہ جو کرب کا لفظ آیا ہے ایگزسٹانشلزم میں، کرب، جو شخص ذرا بھی ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے حیوانی لیول سے بلد ہونا شروع ہوتا ہے، اس میں تنہائی کا احساس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
جتنا آپ کے اندر تنہائی کا احساس ہوگا اتنے ہی آپ بلندتر ہوئے ہیں اپنے حیوانیت سے، اس لیے کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے ہمارا، باقی سارے ایلیمنٹ جڑے ہوئے ہیں ماحول سے، رشتہ داریاں ہیں، تاثر اور انفعال ہے، تاثیر اور فعل ہے، یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر الو تنہا، اور ایک ہے وہ الون الاحد، روح کی پرواز اللہ کی طرف، اور اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی مرکز کی طرف لوٹتی، لوٹنا چاہتی تو ہے، بیڑیاں پڑی ہو تو کیا کرے، پنجرے میں ہے تو پرندہ پھڑپھڑاتا رہے گا تاکہ ریکنسائل کر لے کہ ٹھیک ہے، اب پھڑپھڑانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اپنے پر ہی گرانے، تو فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، یہاں اگر لکھ چاہیں تو دو شعر لکھ لیں علامہ اقبال کے، مرا دل سوخت بر تنہائی او، مرا دل سوخت، میرا دل جلتا ہے صدمے سے، رنج سے، بر تنہائی او، کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، مرا دل سوخت بر تنہائی او، کنم سامان بزم آرائی او، میں اس کی محفل سجانے کی کوشش کر رہا ہوں، سامان بزم آرائی او، مثال دانا می کارم خودی را، جیسے دانے کو پروان چڑھایا جاتا ہے، پودا بنتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے کسان، میں اپنی خودی کی اسی طریقے سے پرورش کر رہا ہوں، اس کو پال رہا ہوں، مثال دانا می کارم خودی را، برائے او